اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ سورہ نساء آیت 71 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، یہ آیت 23ویں نمبر پر ہے۔ میرے پیارو، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ایسی زندگی کی تصویر پیش کی ہے کہ جس میں وہ ساری دنیا کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ جہاں جہاں بھی باطل نظام ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وضع کردہ نظام کے مطابق زندگی کو لانا اور لوگوں کی غلامی سے نکالنا، یہ اسلام کا مطمع نظر ہے۔ اور اس کے لیے نہایت ضروری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس سامان حرب موجود ہو۔ جب تک اپنا دفاع مضبوط نہیں ہوگا، تب تک اس کی بات کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پر مومنوں کی توجہ دلائی ہے کہ وہ آپ سامان حرب کا انتظام کر کے رکھیں۔ میرے پیارو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس نیت سے گھوڑا پالتا ہے کہ وہ کل جہاد میں کام آئے گا، اس غرض سے وہ جتنی زمین پر گھوڑا چرتا ہے، پانی پیتا ہے، پھرتا ہے، اس ساری زمین پر اس مالک کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ آج کی اس دنیا میں وہی ملک مضبوط ہے جس کا دفاع مضبوط ہے۔ آج جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ دنیا میں سار اٹھا کے جی سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اسے ہر کوئی روندتا چلا جاتا ہے۔ آج کے سامان حرب میں ایٹم، میزائل اور دیگر سامان حرب میں ٹینک، توپیں، جہاز، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان سب کو بنانا اور ان سب کا اکٹھا کرنا، یہ ملک کے دفاع کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس پر پیسے صرف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں جنہوں نے اس ملک میں ایسے ہتھیار کہ جو بظاہر واویلا پیٹا جاتا ہے کہ ممنوع ہے، لیکن ان کے بغیر جینا ممکن نہیں رہا۔
آج اگر ہمارے ملک کی یا اسلامی بلاک کی کہیں تھوڑی سی عزت باقی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے دفاع کا ایک مضبوط نظام رکھتے۔ دوسری چیز، جب مسلمان ملک کو خطرہ ہو یا اس کی سرحدات کا تحفظ مقصود ہو یا کوئی اور ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس سے اسلام کو خطرات لاحق ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا پھر اکٹھے ہو کر نکلو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے، دنیا کے اندر تمہاری طاقت کا اندازہ لگایا جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد جب مختلف طرف سے یورش ظاہر ہو رہی تھی تو انہوں نے مختلف دستوں کو ملک کے طول و عرض میں بھیجا، اور فتنہ ارتداد جب سامنے آتا ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو جاتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر خود مدینہ منورہ سے ایک بڑا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ جنگل سے درندہ آ کر میری پنڈلی کا گوشت نوچ لے، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ذرا سی بھی اس میں کمی گوارا کر لوں۔ میرے پیارو، اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک بالغ مرد بھی باقی نہیں، مدینہ کے اندر ایک بالغ مرد بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے پیارو، اس طرح سے نکلنے سے پورے عالم پر ایک دھاک بیٹھ گئی، اور جہاں کہیں کوئی یورش، کوئی مفسد اس بات کی پلاننگ کر رہا تھا کہ ہم نکلیں گے، وہ وہیں دب گئے۔ اس لیے دستوں کی صورت میں نکلنا اور اکٹھے نکلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے فوج کا اور عوام کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ جب بھی ملک کو یا اس کے مذہب کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو بلا چون و چرا سب کو ایک ہی پیج پر جمع ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ساری عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے۔ آمین آمین آمین۔